ناظرین گرامی، وہ ملک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام بھیجے گئے، جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت یونس اور کئی انبیاء اکرام جہاں اللہ کے حکم سے اتارے گئے۔ یہ دنیا میں خانہ کعبہ کے بعد مقدس ترین جگہ ہے اور تمام بڑے مذاہب مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مقدس ترین سرزمین بھی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے سفر کی منزل ہے مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی فلسطین۔ آج ہم سیر کریں گے یروشلم کی، جہاں مسجد اقصی ہے، مسجد ابراہیم کی زیارت کریں گے، جہاں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آرام گاہیں ہیں، اور مسجد اقصی میں واقع اس مقام کی اور اس چٹان کی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اور اس مسجد کی جہاں 40 انبیاء کرام عبادت کیا کرتے تھے، اور محلہ بیتنی میں واقع حضرت عزیر کے مقام کی، حضرت مریم کے شہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں سولی پر چڑھائے گئے اس پہاڑ کی، اور جبل زیتون کی جو کہ یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین پہاڑ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ہم آج آپ کے سامنے وہ حقائق لائیں گے کہ آپ یہ بخوبی جان جائیں گے کہ وہ قوم یعنی یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی، اور کیوں آج پوری دنیا کے عیسائی امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا میں موجود اس اکیلی یہودی ریاست کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ اس سرزمین مقدس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے کنارے واقع 6120 مربع کلومیٹر کے ساتھ فلسطین دنیا کا 163واں چھوٹا ملک ہے، اور اس کا یہ رقبہ یہودی آباد کاریوں اور فلسطینیوں کو گھروں سے بے گھر کرنے کی وجہ سے مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد صرف 5.5 لاکھ کے قریب ہے، کیونکہ آئے دن یہودیوں کے قبضے اور ظلم و ستم کی وجہ سے فلسطینی لوگ دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 70% فلسطینی دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف یہودی پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کر رہے ہیں، تو دوسری طرف فلسطینی اپنے ہی علاقوں سے بے دخل ہو رہے ہیں۔ کاش کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور جیسے انہوں نے اسی سرزمین پر رومن عیسائیوں کو شکست دی، اور پھر سے کوئی صلاح الدین آئے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ واپس لائے۔ ناظرین، یہی وہ سمندر ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کی کشتیاں لنگر انداز ہوئیں۔ شہر جافا کے کنارے واقع یہ سمندر ہے، اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی اور رومن فوجوں کے سربراہ رچرڈ کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے اور رومن عیسائیوں اور یورپ کو شکست ہوئی، اور یہی وہ سمندر ہے جس میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، اور وہ اللہ کے حکم سے یہ دعا اللہم انی انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر باہر آئے۔ ناظرین، ہم بھی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہمیں یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ فلسطین میں یہودی اور فلسطین علیحدہ علیحدہ کمیونٹیز میں رہتے ہیں، اور ان کے علاقے قریب لیکن الگ الگ ہیں، اور جگہ جگہ اسرائیلی فوجی تعینات ہیں۔ کئی فلسطینی لوگ شادیاں بہت سادگی سے مسجد میں کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ مختص جگہوں یا شادی ہالوں میں شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ فلسطین میں اعلیٰ قسم کا زیتون پیدا ہوتا ہے جو کہ عرب میں بڑا مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سرزمین 3 بڑے مذاہب مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین اور بڑی اہمیت کی حامل سرزمین ہے۔ تینوں مذاہب کا عقیدہ ہے کہ دنیا یہیں سے شروع ہوئی اور یہیں پر ختم ہوگی، قیامت اسی جگہ آئے گی، اور آخری لڑائی یعنی ارمگڈون یا جسے ارماجدون یا ارمگیڈن کہتے ہیں وہ بھی یہیں ہوگی۔ پہلے ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کے فلسطین کے بارے میں عقیدے، زیارت گاہوں
اور انبیاء کرام کا جو فلسطین سرزمین پر اتارے گئے اور ان کے حالات و واقعات کا جو اس فلسطین پہ برپا ہوئے۔ سرزمین فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول تھی اور مسلمان خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصیٰ آج ایک کمپاؤنڈ میں واقع ہے جہاں اور 5 مساجد بھی ہیں، اس لیے یہ مسجد مسلمانوں کے نزدیک بڑی عقیدت کی حامل ہے۔ 40 انبیاء کرام یہاں نماز پڑھا کرتے تھے اور یہیں وہ پتھر رکھا گیا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دجال یہیں آئے گا اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے۔ مسجد ابراہیم فلسطین میں واقع دوسری بڑی اور اہم زیارت گاہ ہے۔ اس مسجد میں 3 انبیاء کرام آرام فرما ہیں، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف۔ صلاح الدین ایوبی نے 1492 میں رومنز عیسائیوں کو شکست دے کر جب بیت المقدس فتح کیا تو اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ جبل التجربہ یا ماؤنٹ آف ٹیمپٹیشن، ناظرین یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل روزہ رکھا اور پھر شیطان سے یوں ہم کلام ہوئے۔ شیطان نے کہا اب چاہیں تو میں پہاڑ روٹی کا بنا دوں، تو آپ نے جواب دیا میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، نہ کہ روٹی کا پہاڑ کھانے کے لیے۔ تو شیطان پھر بولا اگر تم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو تو اس پہاڑ سے نیچے کود جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے تمہیں تمہارا اللہ بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جن سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے نہیں۔ تو تیسرے سوال جو شیطان نے کیا وہ یہ تھا اگر آپ میری اطاعت کریں تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا میں یہاں بادشاہ بننے نہیں آیا بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ناظرین محلہ بیتنی فلسطین میں واقع ایک چھوٹا سا محلہ ہے۔ اسی محلہ میں حضرت عزیر کا مقام ہے۔ حضرت عزیر کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا۔ عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے اسے تعمیر کروایا۔ ناظرین اب ذکر کرتے ہیں یہودیوں کے نزدیک سرزمین فلسطین کی اہمیت کا۔ پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں۔ اسرائیل جس کا رقبہ صرف 20,000 کلومیٹر سے کچھ زائد ہے، جبکہ پوری دنیا میں یہودیوں کا یہ صرف ایک ملک ہے، اس لیے وہ ناجائز طور پر فلسطینی علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں اور اپنی بستیاں تعمیر کر رہے ہیں۔ جبکہ تقریباً 2 ماہ پہلے گوگل نے دنیا کے نقشے سے فلسطین کا نقشہ ہی مٹا دیا ہے۔ ماؤنٹ اولیو یہودیوں کے نزدیک یہ پہاڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے نزدیک ان کا مسیحا بادشاہ اسی پہاڑ پر آئے گا اور انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دلائے گا، ان کے آباء و اجداد کو وہ زندہ کرے گا۔ یہ پہاڑ ماؤنٹ اولیو یروشلم میں ہے۔ ان کا مقدس ترین قبرستان وہ بھی یہیں واقع ہے جو کہ پہاڑ کے بالکل ساتھ ہے، اور دنیا سے امیر ترین یہودی جو ہوتے ہیں وہ اس قبرستان میں مرنا پسند کرتے ہیں یا دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی قبر بنوا لیتے ہیں اور یہاں پر ایک قبر کی قیمت $1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ یہودیوں کی مقدس دیوار گریہ بھی یروشلم میں ہے۔ یہ اس دیوار کے ساتھ لگ کر روتے ہیں، آگے اور پیچھے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور چٹھیاں دیوار میں گھساتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحا یہ سنتا اور ان کو حل کرتا ہے۔ ناظرین اسرائیل کے بارے میں تفصیلی ویڈیو اوپر والے لنک میں موجود ہے اور آپ دنیا کور ٹی وی پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین پچھلی 1 صدی سے عیسائیوں نے جس طرح اپنے مذہبی عقیدہ بدلا ہے، اسی طرح اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اور افکار میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ان کے مطابق عیسائیوں کا مقدس ترین پہاڑ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور پھر ان کی باڈی کو نیچے لایا گیا اور جس جگہ پر رکھا گیا آج وہاں چرچ قائم ہے،
جس میں وہ پتھر بھی موجود ہے جس پر ان کی ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا تھا۔ پوری دنیا سے یہودی اس چرچ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جبل التجربہ، ماؤنٹ آف ٹیمپٹیشن، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان میں مکالمہ ہوا، وہ بھی عیسائیوں کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ ناظرین، تقریباً 18ویں صدی تک عیسائی یہودیوں کو اپنے پیغمبر اور مذہب کے خلاف سازش کرنے والی قوم سمجھتے رہے، لیکن 1909 میں اسکوفیلڈ نامی شخص نے ایک بائبل لکھی جو کہ عیسائیوں میں کافی مقبول ہوئی۔ اس کتاب میں یہودیوں کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ قوم مظلوم قوم ہے، فنا ہونا ان کا مقدر ہے، انہیں مظلوموں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ صحیح العقیدہ ہیں، اور ایسے بہت سے افکار جو تھے ان کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا، اور بائبل سے ناآشنا عیسائی اسے ٹھیک اور صحیح سمجھ بیٹھے اور ان کے افکار کو صحیح کہنے لگے۔ اسپین میں یہودیوں پر ظلم، ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم پر خاموش رہنے والے امریکہ اور یورپ اب اس ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین گرامی، فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی مصری پاؤنڈ، جارڈینین دینار اور اسرائیلی شیکل ہے، یعنی یہاں 3 کرنسیاں استعمال ہوتی ہیں۔ 2017 میں اسرائیل کے میوزیم سے ایک بندر نکل کر جارڈن چلا گیا۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے اس بندر کی واپسی کے لیے کوششیں کی اور اسے واپس اسرائیل بھجوا دیا گیا، لیکن یہی نام نہاد اقوام متحدہ اور اس کے خواری فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو بھول جاتے ہیں اور ایک جانور کے لیے کوششیں کرتے تھکتے نہیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو فیس بک وال اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے اور لوگ جان سکیں کہ فلسطین کیا تھا، کیا ہے، اور اس کی فیوچر میں کیا اہمیت ہے۔ یوم قیامت یا قرب قیامت کے نزدیک جو ارمگڈن یا ارمجدون جس